حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث اخری خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ایمان اور یہ بندے کے اخلاق اور کردار کی بات ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ آج اس سلسلے میں جو اخلاق ہے اور وہ جو ایمان ہے وہ ایک جان دو قالب ہی ہیں۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اخلاق اتنے عمدہ ہوں گے۔ یہاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ خدا نے معیار بنایا، جس کے لیے خدا نے اپنے کلام میں فرمایا دیا نبی کی تعریف کرتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم، آپ کمال درجے اخلاق پر فائز ہیں۔ اور آپ نے خود بھی فرما دیا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی جو تکریم ہے، جو پیک ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا گیا کہ میں اس کی تم کو تعلیم دوں، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور انبیاء سارے معلم ہی بنا کر بھیجے گئے، اور جو بادشاہ چند ایک آئے ہیں ان کا اس مرتبے پہ رہ کر بھی تعلیم دینے کا ہی پروگرام تھا۔ اور اس لیے جتنے معلمین ہیں ان کو اپنے اخلاق اور کردار کی تعلیم دینا انبیاء کی پیروی ہے، اور اس کے لیے لمبے چوڑے ہنس کے کہہ کے لگا کر لیکچر کی بجائے انبیاء کی طرح سنجیدگی اور فکر مندی اور ندامت کے انداز میں پڑھانا، اور بہت خشوع و خضوع کا مرحلہ آئے تو سسکیاں لیتے ہوئے بھی پڑھانا، جس میں اخلاق بندے کا روحانیت میں پیوست ہو کر وہ کمال درجہ بن جاتا ہے، عاجزی انکساری کا درجہ بن کر عبادت بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم نے معاشرت میں رہتے ہوئے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، اتنی یہاں معاشرے میں تو صرف 4 کی اجازت ہے، اور ان 4 کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو اور اعتدال کا رویہ ہو، کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہ ہو، یہ ہیں کمال اخلاق۔ اور ایسے میں بھی نبی کریم نے فرمایا کہ میں تم میں سے اس سلسلے میں کہ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ رہتا ہوں تو بہترین سلوک میں رہتا ہوں اور پورا انصاف برتتا ہوں۔ اور اس لیے دوسرا جہاں رہتا ہے بندہ، وہاں لوگوں میں رہتے ہوئے یہ قرابت داری ہو یا نہ ہو، وہاں پڑوسی ہوتے ہیں جو رہنے والے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے لیے نبی کریم نے فرمایا کہ جو تم میں سے اچھا ہے، جو ساتھ والوں کے ساتھ اچھا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے، حسن سلوک کا معاملہ وہاں پہ وہ کرتا ہو۔ اور اس لیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت گزاری ہو لیکن اس میں بندوں کے ساتھ سلوک، رویہ، بول چال، اٹھک بیٹھک، معاملات ستھرے، عمدہ اور نرم مزاجی والے ہوں، اور اگر وہ درستی اور سختی والے ہوں تو ایسوں کے لیے حضور نے وارننگ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا گیا کہ ایک بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اور نفل اور تہجد اور یہ والے کام کم ہیں، لیکن اخلاق میں وہ جو خاتون ہے، بوڑھی خاتون، وہ معاملات عوام میں لوگوں کے جاننے پہچاننے والوں میں کمال اونچا درجہ ہے، لیکن ایک دوسری خاتون ہے عبادت گزاری پہ بہت زور ہے، لیکن اس کے لہجے میں تلخی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو تم نے پہلے بتائی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں
وہ صحیح جنتی ہے۔ یہ گویا کہ نبی پاک نے اخلاق کی تکمیل کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔